ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له فصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت عبداللہ ایک تابعی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بازار اس نیت سے جاتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو ہم سلام کریں، اسلام کو عام کریں۔ بازار کبھی اس نیت سے بھی انسان کو جانا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو سلام کریں، ملنا جلنا ہو۔ اب بازار میں جانا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور بن چکا تھا، اہل کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جو عالم ہو، ولی اللہ ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، اسے بازار میں نہیں جانا چاہیے، اس کو تو بس گھر کے اندر بیٹھے رہنا چاہیے، دنیا سے، دنیا ما فیہا سے اسے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ عالم ہو یا کوئی اللہ کا ولی یا کوئی بزرگ وہ بھی بازار میں جا سکتا ہے، کوئی تقوی کے خلاف، شریعت کے خلاف یہ چیز نہیں ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں تو
انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ کافروں نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو بازار میں بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، سارے معاملات ہماری طرح کرتا ہے۔ بازار میں جانا، کھانا کھانا یہ کوئی تقوی کے یا شریعت کے خلاف نہیں ہے، جا سکتے۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی میں معاملات میں شامل تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود بازار جاتے، کوئی سامان خریدنا ہوتا تو خرید کر لاتے۔ خرید و فروخت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی کبھی تو اس وجہ سے صرف جاتے تھے محض اپنے صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یہ ایک دیہاتی صحابی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چاہنے والے صحابی، پیار کرنے والے صحابی تھے، دیہات میں رہتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو صحابی کو دیکھا تو پیچھے سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیے، اور صحابی نے بھی جب پہچان لیا کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے بھی اپنی کمر مبارک کو پیچھے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کے ساتھ نور حاصل کرنے کے لیے، انوار و برکات، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ملا لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری ھذا العبد منی، کون ہے جو اس غلام کو میرے سے خریدے؟ حضرت اسود فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کا کم قیمت والا غلام ہے اور اس کی آپ کو کم قیمت ملے گی۔ فخر کونین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود آپ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت بھی فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دیہاتی صحابی ہے۔ تو بس اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی بازار تشریف لے جاتے تاکہ اپنے صحابہ کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے گھر کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی ہے، معمولات زندگی کے کیسے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی ایسی ہے جیسے تمہاری ہے، جیسے تم رہتے ہو ایسے حضور گھر میں رہتے ہیں۔ حضور گھر میں آتے ہیں تو میرے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں، سونے کے وقت سوتے بھی ہیں، روزہ رکھنے کے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور جب آسان ہو جاتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم سے جدا ہو کے چلے جاتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو فوراً مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کچھ صحابہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی سوال کیا کہ گھر کے اندر آپ صلی اللہ
تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی، انہیں یہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم ہیں۔ پھر بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ اس وجہ سے بھی کم ہو سکتے ہیں کہ نبی بخشے بخشائے ہیں، پاکیزہ ہے، معصوم ہے، اور اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی بھول چوک ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اعمال کم کرتے ہو۔ پھر یہ 3-4 صحابہ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں جنگل میں زندگی گزارتا ہوں گھر بار چھوڑ کے، تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی نکاح نہیں کروں گا، عبادت میں سارا وقت گزاروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لے آئے اور آپ نے یہ ساری باتیں سن لی صحابہ کی آپس میں جو یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ جو ہے اللہ کا قرب رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میں اللہ کے قریب ہوں، اور فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، منہ موڑ کے زندگی گزارے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ شریعت کے اندر اعتدال ہے، اعتدال ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اب جو آدمی جس میں تقوی زیادہ ہو یا عالم ہو، اسے مخلوق میں مل جل کر زندگی گزارنی چاہیے، عام آدمیوں کی طرح اپنے اندر تکبر پیدا نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے ولایت کا نور عطا فرمایا وہ بازار نہیں جا سکتا، عالم ہے تو بازار نہیں جا سکتا، بلکہ یہ جانا کوئی تقوی کے خلاف نہیں بلکہ جانا چاہیے تاکہ انسان میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنا ہر کام خود فرمایا کرتے تھے، اپنے کام کاج خود فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، سنت مبارک تھی کہ نواب بن کے نہیں بیٹھتے تھے، کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہتے۔ حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حدیث کے استاد ہیں۔ اعمش عربی میں کہتے ہیں یہ جو آنکھوں کی جس کو بیماری ہو، صحیح نظر نہ آتا ہو، سورج جب لگے تو آنکھوں کے اندر فرق نظر آئے۔ اور ان کے ایک شاگرد تھے جو لنگڑے تھے، ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، اور یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے ایک استاد اور شاگرد کا۔ چونکہ جب کچھ طلبہ اساتذہ سے پڑھتے ہیں یا اپنے شیخ کے پاس وقت گزارتے ہیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ اور استاد کے ساتھ چمٹ کر لیتے ہیں، جہاں استاد جائے گا وہی شاگرد۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھول ہی جاتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو یہ ایسے تھے استاد کے ساتھ شاگرد جہاں جا رہا استاد وہاں شاگرد ساتھ جاتا ہے۔ شاگرد بھی لنگڑا تھا اور استاد آنکھوں سے خراب تھی، حالانکہ بڑے استاد تھے۔ استاد نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بازار مت جایا کریں، لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نابینا ہے، آنکھیں خراب ہے، اور دوسرے جو اس کے ساتھ ہے وہ لنگڑا ہے۔ شاگرد نے کہا استاد سے کہ کوئی بات نہیں، جو مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، یہ کوئی ہماری اختیاری چیز تو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی عیب
استاد نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب تعالیٰ نے جیسے بنایا ہے ویسے ٹھیک ہے۔ استاد کا جواب بھی بڑا ایمان افروز جواب، استاد تو استاد ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شاگرد سے کہنے لگے دیکھو، میں اس لیے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں تو صبر کرنے پر اجر مل رہا ہے، لیکن جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ہماری وجہ سے کوئی آدمی گناہ میں نہ مبتلا ہو، تو اس لیے میں آپ کو منع کروں کہ ہم دونوں ساتھ بازار نہ جایا کریں۔ تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ ہو تو انسان ایسی حرکت یا ایسے کام سے بچے جس سے دوسرے لوگ گناہ میں مبتلا ہوں ہماری وجہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم دونوں تو گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن دوسرے لوگ ہماری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود فرمایا تو اس نے کچھ ارادوں کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن مجید میں پورے سورت میں اس کا واقعہ ذکر ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ان ارادوں کا اظہار کیا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، انہیں بڑی بڑی امیدیں دلواؤں گا، گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے امید بھی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں، اور دنیا کی محبت ان کے دل میں ہوگی، میں انہیں آپ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ شیطان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تیری کوشش ہے تو کر سکتا ہے، کرتا رہے قیامت تک، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے، وہ تیری چالوں میں نہیں آئیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے گروہ بیان فرمائے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی یہ صفات ہیں، جو شیطان کے بندے ہیں ان کی اندر یہ عادت ہے، یہ صفات ہے۔ تو شیطان ہر جگہ انسان کو بہکانے کی اور راستے سے ہٹانے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان کبھی یہ دعوت نہیں دیتا کہ آ جائیے فلاں گناہ کر لے، فلاں گناہ کر لے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ وہ گناہوں کو مزین خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ کتنی اس میں لذت ہے، کتنی اس میں مٹھاس رکھی ہے۔ آج دیکھیں ہم ہر گھر کے اندر اور بلکہ ہر کمرے کے اندر موسیقی، ٹی وی، وی سی آر، بلکہ اس سے بھی ترقی ہو کر آگے جو آج کل ہر نوجوان کے ہاتھ میں جو ٹچ موبائل کا فتنہ ہے۔ پہلے تو یہ موقع گناہ کا کبھی کبھی ہاتھ آتا تھا اور مشکل ہوتا تھا، کسی جگہ ٹی وی لگتی تھی، آج تو ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر جیب میں یہ فتنہ موجود ہے جو شیطانی آلہ کار ہے۔ اور اس سے جتنے مسلمان گناہوں میں پڑ رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو ہر گھر کے اندر، ہر کمرے کے اندر یہ ٹی وی اور یہ موسیقی کے ذرائع موجود ہیں، اور پھر ہر انسان جو پریشان ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان پریشان ہے۔ اب یہ
ہر گناہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اور ہر نیکی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور سب سے خطرے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ کر کر کے اس کے دل سے برائی کی محبت نکل جاتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا نہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کرتا ہے اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اب ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس پر ندامت بھی کرتا ہے، اور اس سے ایک فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی گناہ ہو جائے توبہ کرتا رہتا ہے، توبہ کو نہیں چھوڑتا، تو پھر ایک دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ جو آدمی گناہوں میں پڑ جائے، گناہوں کا عادی ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو انسان ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے تو ہمت کر کے گناہ چھوٹ سکتے ہیں، اور جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اب آدمی اگر سست ہو کے بیٹھ جائے اور گھر میں بیٹھا رہے ہو، اتنی ہمت نہ کرے کہ میں اٹھ کے مسجد چلا جاؤں، تو وہ کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ ہمت کرنی پڑتی، آدمی ہمت کرتا ہے تو علاقوں کے کئی ملکوں کے سفر بھی کر لیتا ہے، کئی بڑے بڑے کام بھی کر گزرتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں جی ہماری تو گناہوں کی موسیقی کی عادت بن چکی ہے، یہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ حالانکہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس کو شراب کی عادت لگ جائے وہ چھوٹنا مشکل ہے۔ پہلے تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں یا تو قرآن ہمیں نظر آتا تھا، یا بڑے ہمیں مصلی پر نظر آتے تھے، یا ان کے ہاتھ میں ہمیں تسبیح نظر آتی تھی۔ آج کل تو اللہ کی بنا یہ ماحول بن چکا ہے کہ بجائے تسبیح کے، قرآن کے، مصلی پر جہاں دیکھو فضول کی محفلیں، اور ہر انسان کے نوجوان ہو چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل نظر آئے گا۔ تسبیحات تو ہم سے چلی گئی ہیں، معمولات تو ہم سے چلی گئی ہیں، تلاوت تو ہم سے چلی گئی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں دیکھو یہ فتنہ نظر آئے گا، بلکہ مجلس میں اگر 5-10 آدمی بیٹھے ہوں گے، 10 کے 10 موبائل میں لگے ہوں گے، جو دور ہیں ان سے رابطے میں ہوں گے، اور جو قریب ہیں ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں۔ مہمان آئے 2 بات کریں گے، پھر موبائل میں لگ جائیں گے۔ بھائی سنت طریقہ یہ ہے، کوئی مہمان آتا ہے اس سے پوری توجہ سے اس سے ملا جائے اور پوری توجہ سے بات سنی جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک تھی، کسی سے ہاتھ ملاتے جب تک اگلا ہاتھ نہ چھوڑتا تو حضور اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب شراب کی حرمت آئی اور شراب اللہ نے حرام فرمایا، حالانکہ اہل عرب کے اندر شراب عام تھی اور کھلے عام پی جاتی تھی، کوئی ممانعت بھی نہیں تھی، حرام بھی نہیں تھی۔ جب اللہ نے حرام کر دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی فرمائی تھی، ذہن سازی بھی فرمائی تھی۔ اور جیسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا کہ جاؤ یہ اعلان کرو کہ آج کے بعد شراب پینا حرام ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں نکلا اعلان کرتے ہوئے، جس صحابی کے، جس مسلمان کے ہاتھ میں بھی شراب کی بوتل تھی، کسی نے یہاں تک پہنچائی تھی تو کسی نے منہ میں تھی، تو فرمایا بوتل اوپر نہیں، وہیں سے حکم ملتے ہی بوتل پھینک دی، اور جو منہ میں شراب دی الٹی کر دی، اندر نہیں لے گئی۔ اب ہم کہتے ہیں جی گناہوں کی عادت کیسے ہم چھوڑیں؟ جب صحابہ نے حکم ملا شراب حرام ہے، فوراً چھوڑ دی، تو آدمی ہمت کرے ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ہر عادت انسان سے ہمت سے ختم ہو سکتی ہے۔
کا یہ احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ جب احساس ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ انسان پھر گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آدمی کسی نئی جگہ جاتا ہے، بدبو والی جگہ، تو شروع میں سے بدبو آتی ہے کہ یہاں بدبو ہے، کرتے کرتے ایسا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر اسے بدبو آنا ختم ہو جاتی ہے، بدبو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ یہی بات ہے، جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ اس کے گناہ نہیں لگتے۔ بڑے بڑے گناہ کر گزرتا ہوا تو کہتا ہے ایسا ہے جیسے میرے اوپر مکھی بیٹھی۔ تو یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ جب آدمی گناہوں کا عادی ہو جائے تو رفتہ رفتہ پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ اللہ کی ذات میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں شک شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں سے 100% گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی نافرمانیوں کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں۔ اب یونس علیہ السلام کا واقعہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ مچھلی کے اندھیرے پہ چلے گئے، پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں چلے گئے تو یونس علیہ السلام نے بھی اگر پکارا ہے اس اندھیرے کے اندر تو رب تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ان اندھیروں کے اندر تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا اور نجات عطا فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی گناہوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی گناہوں میں لت پت میں گزاریں، بلکہ اللہ رب العزت سے ہم مانگیں، ہمت مانگیں، توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا کے نیکی والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اور پھر انسان جب نیکی والی زندگی اختیار کرتا تو پھر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنا سکون اور راحت عطا فرماتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے بادشاہ اس سکون کو ترستے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔